یہ کہانی ایک یتیم شیر کے بچے کی ہے جو مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے پرائڈ لینڈز کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ اس شیر کے بچے کا نام مفاسا ہے۔ کہانی کا آغاز مفاسا کے بچپن سے ہوتا ہے جب وہ اپنے والدین ماسیگو اور آفیہ کے ساتھ رہتا ہے۔ ایک سیلاب کی وجہ سے مفاسا اپنے والدین سے بچھڑ جاتا ہے۔ اور ایک اجنبی جنگل میں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی ملاقات تاکا نامی شیر کے بچے سے ہوتی ہے۔ تاکا ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اپنی ماں ملکہ ایشے کے ساتھ رہتا ہے۔ ملکہ ایشے مفاسا کو اپنے بیٹے کی طرح قبول کرتی ہے لیکن تاکا کے والد بادشاہ اوباسی اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ مفاسا اور تاکا کے درمیان گہری دوستی پروان چڑھتی ہے لیکن تاکا کے دل میں مفاسا کے لیے حسد بھی پیدا ہوتا ہے۔ کہانی آگے بڑھتی ہے اور مفاسا اور تاکا مختلف مشکلات کا سامنا کرتے ہیں جن میں سفید شیروں کا ایک گروہ بھی شامل ہے جو ان کے خاندان پر حملہ کرتا ہے۔ ان حملوں میں بادشاہ اوباسی اور ملکہ ایشے کی موت ہو جاتی ہے اور مفاسا اور تاکی کو اپنی جان بچانے کے لیے فرار ہونا پڑتا ہے۔ اس سفر کے دوران ان کی ملاقات سرابی نامی شیرنی، زازو نامی پرندہ اور آفکی نامی بندر سے ہوتی ہے۔ یہ سب مل کر ایک خوبصورت جگہ کی تلاش میں نکلتے ہیں جہاں وہ سکون سے رہ سکیں۔ سفر کے دوران تاکا کے دل میں سرابی کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے لیکن سرابی اور مفاسا کے درمیان قربت بڑھتی ہے جس سے تاکا کے دل میں حسد بڑھتا ہے۔ تاکا سفید شیروں کے گروہ کے ساتھ مل کر مفاسا کے خلاف سازش کرتا ہے لیکن آخر میں اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے۔ وہ مفاسا کی مدد کرتا ہے۔ اس دوران تاکا کے چہرے پر زخم آتا ہے جس کی وجہ سے اسے اسکار کا نام دیا جاتا ہے۔ آخر میں مفاسا بادشاہ بن جاتا ہے اور تاکا اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن دل میں حسد اور بدلے کی آگ لیے ہوئے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مشکلات کے باوجود حوصلہ اور عزم کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔